بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان پیس پارٹی کی کوشش یہ ہے، اور جو زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری نے میری اطلاعات کی ہیں کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو یہ کہا ہے کہ جی یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے یہ اس وقت موو کی جائے جب بلاول صاحب کا جو یہ لانگ مارچ ہے وہ اسلام آباد پہنچے۔ سو اگر وہ بات ہے تو پھر ارلی نیکسٹ ویک، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا سیشن کال کرنے کے لیے منگل یا میکسیمم بدھ تک جو ہے وہ ایک جو ریکویزیشن ہے وہ دی جائے، اور پھر جو نو کانفیڈنس کی جو ظاہر درخواست ہوگی وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ سیشن کے دوران ہی دی جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی میری اطلاعات ہیں کہ میں نے جو کہ کل بھی آپ کو جو بھی لاگ میں بتایا کہ جو اپوزیشن کی تھوڑا سا جو ریلیکٹنس وہ اس لحاظ سے ہے کہ ریلیکٹنس کہہ لیں یا تھوڑا سا وہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں نو کانفیڈنس ناکام نہ ہو جائے، بیکاز جو میجورٹی جو ان کے پاس اس وقت بن رہی ہے وہ 4 ممبرس کی صرف ہے، اور وہ اتنی کافی میجورٹی نہیں ہوتی کہ آپ کانفیڈنس کے ساتھ جا کے نو کانفیڈنس کریں، بیکاز حکومت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے پاس بہت سے طریقہ کار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ایم این ایز کو، مطلب ہے کہ مختلف ایم این ایز کو، جو اپوزیشن کے ایم این ایز کو، ان کو روک سکتی ہے، اور اسمبلی میں اگر فرض کریں 1 یا 2 بندے بھی کم ہو جائیں سمپل میجورٹی سے تو آپ کا نو کانفیڈنس جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اہم بات یہ ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے اس عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے، اس کے لیے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب انہوں نے پی ایم ایل کیو کی لیڈرشپ کو یہ تک کہہ دیا کہ جی اگر آپ پنجاب کی چیف منسٹرشپ لینا چاہیں تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ یہ میں اطلاعات کی بات کر رہا ہوں، میری اپنی انفارمیشن یہ نہیں ہے۔ میری اپنی انفارمیشن جو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب کے بارے میں میری کیا اطلاعات ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات کہ عدم اعتماد کے بارے میں کہ جی کیا انسائڈ سٹوریز، کیا کھچڑی پک رہی ہے، کس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں کہ کتنے دنوں سے مختلف چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، وہ تو خیر آپ کے سامنے ہیں ہی۔ تو یہاں پہ میں سلیم صافی صاحب کی ایک مطلب ہے کہ ان کا کل ایک کالم چھپا، اور اس میں انہوں نے ڈیٹیلز شیئر کی کہ ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ جی اندرونی کہانیاں کیا ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی ویسے وہ یہ بات کی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے پی ایم ایل کیو کی لیڈرشپ کو پنجاب کی جو ہے وہ چیف منسٹرشپ دینے کی مطلب ہے کہ حامی بھری ہے، جو کہ میری اطلاعات کیا ہیں وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، لیکن تھوڑا سا ذرا ان کی سن لیتے ہیں کہ سلیم صافی صاحب کیا کہتے ہیں۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک بات طے ہے کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لا رہی ہے اور عمران خان ہی کے خلاف لا رہی ہے۔ جو تاخیر ہوئی اس کی وجہ قطعاً وہ نہیں جو حکومت بتا رہی ہے۔ اپوزیشن ہفتہ پہلے ہی تعداد پوری کر چکی، وہی والی اس کے اوپر میں سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ تعداد پوری کر چکی، اور وہی تعداد جو ہے وہ تقریباً کوئی 3-4 نمبر ان کے پاس ایم این اے زیادہ ہیں، اور ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ اچھا، اپوزیشن ہفتہ پہلے ہی تعداد پورا کر چکی اور آج بھی پوری ہے۔ تاخیر اپوزیشن رہنماؤں کے کچھ اپنے معاملات کی وجہ سے ہوئی یا پھر حکومت کے اتحادیوں کی سیاست کے باعث۔ پاکستان کی سیاست میں بنیادی تبدیلی کی ہوائیں اس وقت سے چلنے لگی ہیں جب گزشتہ سال اکتوبر میں ایک کچھ ادارے میں اہم تبادلے ہوئے، مطلب وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی بات کر رہے ہیں، اپوائنٹمنٹ جو اس میں کنٹروورسی چلی اس کا ریفرنس دے رہے ہیں۔ اور جب تبادلوں کا عمل مکمل ہوا تو اس ادارے نے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ خبر ظاہر ہے میں نے آپ سے آلریڈی شیئر کر چکا ہوں۔ اس دوران ادارے نے اپنی پوزیشن کی بحالی اور دوبارہ اپنے آپ کو ایک قومی ادارے کے طور پر پیش کرنے کے لیے اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ اعتماد سازی کا عمل شروع کر دیا۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ مطلب ہے کہ ایک نئی چیز ہے جو سلیم صافی صاحب کی انفارمیشن ہے کہ جی ادارے مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے، جس میں فوج ہے، جس میں آئی ایس آئی ہے، کہ جی انہوں نے اپنے آپ کو تاکہ ان کی اداروں کی جو ہے وہ اپنی غیر جانبداری کو مطلب ہے کہ پروو کرنے کے لیے یا اس کو انشور کرنے کے لیے انہوں نے اپوزیشن سے رابطے کیے، اور ان رابطوں میں آپ
جو یہ یعنی کہ نئی انفارمیشن ہے اس میں۔ اچھا، اس دوران ادارے نے اپنی پوزیشن کی بحالی، وہی والی بات کہ جی انہوں نے ڈفرینٹ لوگوں سے رابطے کیے، جس میں میاں نواز شریف، زرداری اور مولانا سے رابطے ہوئے، لیکن 6 برسوں سے مسلسل دھوکہ کھانے کے بعد سے وہ یقین کرنے کو تیار نہ تھے۔ یہ اپوزیشن لیڈرز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ چنانچہ 2 ماہ کا وقت اس میں لگ گیا، لیکن بالآخر یہ تینوں رہنما قائل ہو گئے کہ اگر وہ کوئی سیاسی قدم اٹھائیں گے تو ماضی کی طرح ان کا راستہ نہیں روکا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف اور زرداری کے اعتماد کو بحال کرنے میں کچھ بیرونی دوست ممالک نے بھی کردار ادا کیا۔ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ ایک تو بات سلیم صافی صاحب کی جو میں نے پہلے آپ کو بتائی کہ جی یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نواز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو رابطہ کیا گیا۔ میری خیر انفارمیشن ویسے یہ نہیں ہے اور کہ جی اس طرح سے شاید سب کے ساتھ رابطہ ہوا ہو۔ کچھ کے ساتھ رابطہ بالکل ہوا ہے مجھے، لیکن سب کے ساتھ شاید، لیکن اینی ہاؤ یہ ان کی انفارمیشن ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے یہ جو بات سیکنڈ جو بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ کوئی غیر ملکی جو ہمارے کچھ پاورز ہیں، جو ہمارے دوست ممالک ہیں، ان کے رولرز ہیں، انہوں نے بھی یہ کردار ادا کیا کہ جی آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کے لیے یہ جو ہے مطلب ہے کہ ان کا تاکہ اعتماد یہاں پہ ہمارے اداروں کے اوپر مطلب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بحال ہو، اس میں ان کا کردار مطلب ہے۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں آگے چل کے کہ جب عمران خان کو احساس ہوا کہ ان کی دھمکیاں کام نہیں دکھا رہی، تو وہ ہاتھ جو انہوں نے گریبان میں ڈالا، قدموں میں لے گئے، ان لوگوں کے گھروں میں حاضری دینا شروع کر دیں جنہیں پہلے دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ انہیں وہ کچھ بھی آفر کیا جو انہوں نے ان سے مانگا بھی نہیں تھا۔ بزدار کی تبدیلی پر بھی رضامند ہو گئے۔ یہ ایک انفارمیشن ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ بزدار صاحب کی تبدیلی پر رضامند ہو گئے، اور آگے چل کے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی مسلم لیگ کیو کے ساتھ جو ہے ان کی جو بات چیت ہے ان کو بھی انہوں نے آفر کیا، بیکاز یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن وہ پی ایم ایل این کو راضی کر رہے ہیں کہ جی آپ چیف منسٹرشپ کی جو پوزیشن ہے وہ آپ پی ایم ایل کیو کو دے دیں، تو اس طرح ایک آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو اب میری اطلاعات اس میں آپ کو بتاؤں یہ ہیں کہ ایک تو پی ایم ایل این کی ظاہر ہے ان کی ریزرویشنز ہیں کہ ان کی ریلیکٹنس ایز آف ٹوڈے بھی ہے کہ جی وہ چیف منسٹرشپ نہیں دینا چاہ رہے پی ایم ایل کیو کو، اور وہ بھی آئندہ پورا 1.5 سال کے لیے۔ اچھا، اس میں یہ جو صافی صاحب نے بھی لکھا اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی بزدار صاحب والی بات کہ ان کو ریموو کر کے پی ٹی آئی جو ہیں عمران خان صاحب اگر پرویز الہی صاحب کو جو اسپیکر ہیں پروونشل اسمبلی کے آج کل، کہ ان کو اگر وہ چیف منسٹرشپ دے دیتے ہیں تو پھر تو ان کی پوزیشن سیکیور ہو جائے گی۔ تو آج تک کی میری بلکہ آج نہیں کل شام کو بات ہوئی پی ایم ایل کیو کے ایک اہم بندے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے جس کو پتہ ہے کہ جی کیا کچھ ہو رہا ہے پی ایم ایل کیو میں، جو ان کے جو مختلف لوگوں سے رابطے ہو رہے ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹی سے، اپوزیشن سے، گورنمنٹ سے، کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ابھی تک عمران خان صاحب نے اس قسم کی کوئی آفر نہیں کی کہ جی ہم عثمان بزدار صاحب کو ہٹا کے آپ کو ہم چیف منسٹرشپ دینے کے لیے تیار ہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور پھر یہ بھی مجھے بتایا گیا کہ پی ایم ایل کیو کا ایز آف ٹوڈے آج تک ابھی تک کوئی فیصلہ انہوں نے نہیں کیا کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی تو اس میں کیا انہوں نے اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے یا حکومت کا ساتھ دینا ہے۔ محمد نصر الہی صاحب کی حال ہی میں میٹنگ بھی ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جی ہم اپنے فیملی کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ جو ہم وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، لیکن ایز سچ انہوں نے ٹویٹ میں ڈیفینیٹلی اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ جی جو پی ایم ایل کیو ہے، انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے کہ جی وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن ایز سچ اس طرح کا نہ اس ٹویٹ میں نہیں لکھا تھا۔ اور میری بھی جو اطلاعات ہیں کہ پی ایم ایل کیو نے ابھی اپنا فیصلہ ابھی تک نہیں کیا کہ وہ کس طرف جائے گی، یا اپوزیشن کی طرف جائے گی یا حکومت کی طرف جائے گی۔ ابھی تک پی ایم ایل کی جو پالیسی ہے وہ ویٹ اینڈ سی کی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ویک اینی ہاؤ کرٹیکل ہوگا، اور وہ کرٹیکل اس لحاظ سے ہوگا کہ اس میں ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جی اپوزیشن کی طرف سے نیشنل اسمبلی کا سیشن کال کرنے کے لیے درخواست دے دی جائے گی، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بیکاز سیشن کال کیسے ہوگا میں نے آپ کو پہلے بھی خبر دی تھی، میرا خیال کوئی آج سے کوئی 5-6 دن پہلے،
کہ یہاں پہ تو اسمبلی کی حالت ہی اتنی ٹھیک نہیں ہے، وہ تو اس کی ری فرنشنگ ہو رہی ہے، اس کی رینوویشن ہو رہی ہے، اور اس کی جو مطلب ہے کہ اور اس کے لیے بھی ٹائم، آج بھی میں دیکھ رہا تھا، شاید اخبار میں لکھا تھا کہ یہ شاید 13-14 تاریخ تک یہ مسئلہ مطلب کہا گیا ہے کہ 13-14 مارچ تک اس کو کمپلیٹ کر دیا جائے، ہو سکتا ہے اس وقت تک بھی کمپلیٹ نہ ہو۔ او آئی سی کی بیسیکلی میٹنگ کے لیے یہ سارا کچھ 22nd 23rd مارچ کے لیے یہ ساری تیاری کی جا رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ڈیٹیلس ہی تو جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔